اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی اتنی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت. مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے, مسلم امہ, اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا, مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ. مسلمان ایک قوم نہیں ہے, اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے, کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ آپ اس وقت دیں جب آپ کی نظر پورے قرآن کریم پر ہو. یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے, تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے, یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے, آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا, اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی میرے ساتھ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب بیک سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. میں کوئکلی ان کو میں ساتھ لیتا ہوں. مفتی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کا کیمرہ آف ہے. اچھا کیمرہ آپ کا آن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت بہت خراب ہے اس انٹرویو کو سننے کے بعد. اور کیا ہو گیا بھائی؟ کیسر بھائی سر ٹھیک ہے, دیکھیں ہم الگ الگ لوگوں کو, ان کی جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان کو بلا سکتے ہیں اور ہمیں بلانا بھی چاہیے. میں اور آپ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو ملحدوں سے بات کرتے ہیں, مرتدین سے بات کرتے ہیں, ایگنوسٹک سے بات کرتے ہیں, تو مسلمانوں سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ لیکن ہماری ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی نہیں پھیلائیں گے. اور آج کی اس اسٹریم سے فرقہ پرستی پھیلی ہے, اس لیے مجھے آپ کی ٹیم کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اس اسٹریم کو جوائن کرنا پڑا, اور میں سخت الفاظ میں ساحل ادیم صاحب کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر فرقہ پرستی پھیلائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کو پروموٹ کیا ہے جس کا نام ہے فرقہ نظامیہ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظام کو مقصد نہیں مانے گا تو میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں. یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے نا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. چونکہ تزکیہ مقصد نہیں ہے, نظام مقصد ہے. وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سب اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں, میں نظام کی بات کرتا ہوں. تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں یا کیسے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف نظام کی بات کر رہا ہوں اور امت کی بات کر رہا ہوں, آپ سچ بول رہے ہیں. اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, اگر اس کے پاس دلیل ہے, قرآن اور سنت کی دلیل ہے ان کے نظریے کے خلاف, تو پھر آپ کو, یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, میں ایسے مولوی کو فولوی بولتا ہوں یا ایسے شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست ہے. آپ کا موضوع آج آئیڈینٹی کرائسس تھا. اس پورے موضوع کے اوپر ایک جملہ مجھے بتائیے کوئی ان صاحب نے بولا؟ آپ, مجھے معلوم ہے بات پوری کر لیں. I'm not blaming you, لیکن I'm very disappointed. I'm extremely, میں اتنا ڈسپوائنٹ کبھی نہیں ہوا. I'm sorry to say, بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا. میں کبھی اس سے پہلے کسی کی ویڈیو دیکھ کے نہیں ہوا, ایک مرتد کی ویڈیوز میں نے دیکھی, لیکن آپ بارہار ان کو کوشش کر رہے تھے بار بار موضوع کے اوپر لانے کی, لیکن وہ اپنی راگ لا پہ جا رہے ہیں. میرے پاس ان کے ایک ایک جملے کے خلاف قرآن اور حدیث سے دلیل ہے, اور آپ چاہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے بولے اور کس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث کا وائلیشن کیا ہے. اور بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے.
لیکن میں نے ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضروری تھا کہ میں ریکارڈ کراؤں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کے سامنے میں آؤں, چونکہ پھر یہ جو اسٹریم ہے یہ ڈیبیٹ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ الگ ہے, میرا نظریہ الگ ہے. ان کا وہ نظریہ ہے کہ جو سید قطب صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے اندر یہ نظریہ لکھا ہے. میں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھی ہے, اس کے کچھ حصے پڑھائے بھی ہیں. اس کتاب کے اوپر میری تنقید ہے, لیکن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جاہل نہیں سمجھتا, یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل سنت سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک خراب آدمی تھے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ مسخ کر دی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں, اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی مزاج ہو کہ جو دوسرے مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ہم اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو بنیادی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے, یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی نظام کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ٹرین نہیں کیا کہ آپ اختلافات کے ساتھ جی سکیں, تو آپ اس نظام کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. صحیح, آپ اس لائق نہیں. میں اپنی بات کہہ چکا ہوں, اب آپ آگے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دیکھیے, میں جیسے ان سے بات کر رہا تھا تو وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کم علمی آپ کہیں بے شعوری کہیں کہ اس کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں ان سے میں کرتا ہوں, جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے میں آف کورس میں ود رسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. میرے نزدیک مفتی صاحب اصل ہمارا یہ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود, کہ اور یہ بات میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو مسالک ہیں ان کے اکابرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ بھی تو وہی اسی چیز میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, جس کا انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ نہیں میں نظام کے لیے کرتا ہوں, وہ ذاتیات کے لیے کرتے ہیں. فیئر انف, آپ اس سے آپ اتفاق نہ کریں, دیٹس ون تھنگ. لیکن میرا بحیثیت مسلم جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو آن, کہ فلاں میں اپنے آپ کو بارڈر کا سپاہی اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں یا بریلوی ہیں یا جیسے ساحل ادیم صاحب کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلورڈ کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی نیت تو ٹھیک ہے تو سب اکٹھے رہ کے کام کریں. فکری اختلافات اپنی جگہ پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظام کا بہتر ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں تزکیہ والا بہتر ہے, یا کوئی بھی آپ کی رائے ہے یا کوئی اور سمجھتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں پارٹی آپ سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایور دی آئیڈیا از, جو بھی اختلاف ہے, ہمارے پاس ایک ایسے ہم اس وقت میں زندہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف ایتھیسٹ, کرسچنز, لبرلز, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بدترین حالات سے گزر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اس چیز پہ بھی آپ کو غلط ثابت کروں گا اور اس پہ بھی غلط ثابت کروں گا. میرے نزدیک ویو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیز اس طرح سے سمجھ آتی ہے لیکن آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, آپ نظام کی بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. یا میں نظام کی بات کر رہا ہوں, آپ تزکیہ والے ہیں, ٹھیک ہے آپ تزکیہ پہ کام کریں, تزکیہ نفس پہ کام کریں, مدارس میں کام کریں, مسجدوں میں کام کریں. نیت جو سب کی اپنی ٹھیک ہے, جو اسکل سیٹ ہے. نہ سب ساحل ادیم بن جائیں, نہ سب مفتی یاسر الدین الواجدی بن جائیں, نہ سب کیسر احمد راجہ بن جائیں, جو ہمارا اسکل سیٹ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورسٹی ہمیں ہونی چاہیے. میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ساحل ادیم ہوں یا جہاں سے وہ اپنی فکر اخذ کرتے ہیں, سید قطب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں, میں ان کو عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ان کی فکر سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن نظام کی بنیادی ڈس ایگریمنٹ ہے. آپس میں جو ہے مختلف جو نظریات ہیں اس میں ڈس ایگریمنٹ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی لہٰذا وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ایگری نہیں کرے گا وہ غلط ہے. اس فکر کے اوپر اصل میں اس فکر سے مجھے اختلاف ہے. میں اپنی جو پوزیشن نظام کے تعلق سے ہے وہ کلیئر کر دوں میں کہ میں نظام کو کیا سمجھتا ہوں, کہیں لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اسلامی نظام دنیا انسانیت کے لیے سب سے بہتر نظام ہے, اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا. یہ اس میں کوئی یہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. ایک آدمی اگر یہ نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے. جو آدمی اسلامی نظام کو بہتر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ کوئی دوسرا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا تو شاید اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہوگا. اس لیے میں اسلامی نظام کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں.
لیکن اسلامی نظام یا اسلامی نظامی کو لے لیجیے، اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا مقصد ہے، اور مکناہم فی الارض، زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ مجھے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے جس سے میں ثابت کر دوں گا کہ وسیلہ افضل ہوتا ہے، مقصد افضل نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ہے، ہاں اس مقصد کو اگر اسی وسیلے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی وسیلے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس مقصد کو اس وسیلے کے ذریعے اختیار نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر جہاں مسلمان مائنورٹیز میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو یہی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، یا اس وسیلے کے اختیار کیے بغیر وہ ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں، معاہد بن کر وہ مقاصد حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ٹھیک، دوسری دلیل میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، ابن عمر کوئی حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کی شخصیت کیسی ہے ہماری تاریخ میں، ان کے بیٹے سے ایک آدمی نے کہا، اور جو کہنے والا ہے وہ بھی صحابی، کہ الا تغزو، جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاد میں جانا غلط ہے، لیکن سوال کی جو نوعیت ہے وہ یہ تھی کہ بھائی اصل تو جہاد ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے؟ یہ وہی سوال کی وہی مینٹالٹی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اس میں پہلی بنیاد ہے، پہلی جو ہے جو پلر ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ ہے۔ دوسرا اقامت الصلاح ہے، تیسرا ایتاء الزکاۃ ہے، چوتھا صوم رمضان ہے، 5واں حج ہے۔ اس میں انہوں نے جو ریفیوٹ کیا وہ یہ کیا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں میں ذکر ہی نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ وہ وسیلہ ہے، اگر مقصد ہوتا تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا۔ صحیح۔ ابھی آپ کے مہمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو نظام کو مقصد نہیں مانتا، میں اس مولوی کو نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ جو تزکیے کو مقصد مانتا ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے۔ آخر میں ان کے کامنٹس یہی تھے۔ قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو خراب کیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ تو بھائی قرآن تو تزکیے کو اصل کہہ رہا ہے، آپ نظام کو جو وسیلہ ہے اس کو اصل کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، ہم ریسپیکٹفلی آپ سے ڈس ایگری کریں گے، کیونکہ اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرے گا وہ چور ہے، وہ یعنی وہ کرپٹ ہے، تو بھائی پھر ہمیں اس لہجے میں یا اس کے قریب، اس لہجے تک تو خیر میں نہیں پہنچ سکتا، یہ بہت ہی زیادہ ایک فرسٹریٹڈ لہجہ ہوتا ہے جو وہ ابھی اختیار کر کے گئے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن بہرحال مجھے بولنا پڑے گا۔ اپنا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ رباط پر گئے کہیں، اس کے بعد کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تبلیغی جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مری چلنا ہے۔ انہوں نے اس کا ایک یعنی مذاق اڑایا کہ اچھا اللہ کا راستہ یہ 3 روزہ۔ میں پاکستان آیا ہوں، اللہ نے نہیں لکھی تھی، شہادت نہیں ہوئی تھی، میں آ گیا پاکستان، اور تبلیغی جماعت والے مجھے ملے اور کہتے آئیں جی، مسجد میں شام کا درس تھا، اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کون تیار ہے نا؟ ایسے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کیا بات ہے، یہاں پہ بھی چلتا ہے یہ کام؟ میں کہا بتائیں سر، نام لکھواؤ، کہاں جانا ہے؟ مری جانا ہے۔ مری جانا ہے، اللہ کی راہ میں مری جانا ہے آپ نے؟ میں نے سمجھا کہہ رہے ہیں مر جانا ہے، تو میں خوش تھا، پتہ چلا مری جانا ہے۔ کیا کرنے جانا ہے؟ وہ سہ روزہ لگانے جانا ہے، 4 ماہ لگانے جانا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، اللہ نے بہت سارے راستے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا راستہ یہی ہے، جی جی، تو یہیں سے اختلاف ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے ایک جملے کو آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم کے طلب کرنے کی راستے میں نکلا، وہ اللہ جو علم کی طلب کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہی یہاں تک کہ وہ لوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ طلب علم اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، تو یہ بھی تو کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا راستہ صرف ایک نہیں ہے، 2 ہیں، 2 ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں۔
اب اگر کوئی یہ کہے, تبلیغی جماعت والا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا ہی راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اختلافات کے ساتھ آپ جینا سیکھیں. دیکھیں میرا یہی پوائنٹ ہے نا جو میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسجد, مدرسہ اور مسجد بذات خود ایک کثیر المقاصد انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں, مدرسہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ ایلس دیٹ گوز ود اٹ. کہ اگر اساتذہ کا کام ہے کہ وہ پڑھائیں, جو اہل روحانیت ہے ان کا کام ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے انسانوں کی خدمت کریں, جو لڑ سکتا ہے دفاع کے لیے, دین کے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ فزیکلی کچھ کرے, یہ ساری باتیں جو ہیں میں تو اسی چیز کا قائل ہوں. میرے ساحل صاحب سے بھی یہی بات ہے, میں زیادہ ان پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, کہ ان سے بھی جو ان کی موجودگی میں باتیں تھیں کہ اگر میں اسی چیز پہ ہی میں ضد کروں کہ جو اس رستے پہ کھڑا ہوا ہے میں صرف اس کے ساتھ کام کروں گا, دیٹ از ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسیپٹ پرسنلی, اس لیے کہ پھر ہماری جو وہ ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری بھی بات ہوئی بھی لہجے کی کہ میرا کیسا ہے اور ان کا کیسا ہے, وہ ایک بڑے اچھے لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی. آپ کے کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رستہ ہے, آئی تھنک بڑی ریزنیبل بات ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر رستہ نہیں ہے, لیکن میرے جو ایونچولی جو میرے کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہم جو جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اب نظام کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے نا, کہ جیسے میں یہ کہوں کہ رب کا نظام, رب یہ چاہتا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کریں, لیکن تزکیہ نفس کریں گے تو آپ کیسے کریں گے, وہ ایک نظام بنانا ہوگا. اب میں یہ دس از پلئنگ دی آرگومنٹ فرام ساحل صاحب سائڈ کہ اگر ایسا نظام ہوگا جس میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے معاشرے میں اگر میں قائم کر سکوں جس میں تزکیہ نفس ہو سکے تو بہت بڑی بات ہے. آپ کی طرف سے آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ قائم ہو گیا, نظام قائم ہو گیا تو اس میں تو نفس کا تزکیہ کرنا آسان ہے. اصل امتحان تو وہ ہے نا کہ جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ انتہائی, جیسے ابھی ہمارے انڈیا میں جو مسلم زندگی گزار رہے ہیں, کہ وہاں پہ میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بات کاٹ کے, سوری, کہ ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے نظام کو بدلنا پڑے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں یہ آرگومنٹ میں دے ہی آپ کی طرف سے رہا تھا کہ یہ بہت آرگومنٹس آر ویری ویری نائس, بہت اچھے ہیں یہ. دیٹ از وائی آئی سے کہ جو انسان جس جگہ پہ کھڑا ہے جتنا ہے, رب جو کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکل سیٹ ہے, استطاعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, صرف بوجھ اٹھانا تو استطاعت نہیں ہے نا. جو اسکل سیٹ ہے, جو ہمارے جو چیز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اگر ہم سارے وہی کام کریں اور سب کی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ پروبلی از دی بیسٹ وے فارورڈ. ساری باتوں کے بعد جو ایک چیز بڑی اہم ہے میرے لیے وہ یہ کہ میرے پیج پہ جو لبرلز آ کے عام طور پہ ایک بات کہتے ہیں, فیس بک پیج کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ وہ کہم آتے ہیں کہ یار آپ مسلمانوں میں نا یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا کسی بھی ٹاپک پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بھائی ایک ٹاپک پہ 3 ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کو یہیں پہ نظر آ گئے کہ ہم پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے. لک وی آر ڈوئنگ اٹ, ہیئر وی آر. تو اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ کو وہ بھی مل گیا ہے آج. ایک اور چیز کا میں اشارہ کرنا چاہوں گا, اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً کرنا چاہوں گا. انہوں نے جب آپ نے پہلا سوال کیا, میں تھوڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ آج کی جو اسٹریم ہے بڑی, میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا جب اسٹریم شروع ہونے سے 2-4 گھنٹے پہلے کہ آج اسٹریم کس وقت ہوگی, کیا ہوگی, تو آپ نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا ڈیلے ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا ٹائم فری اپ کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی اسٹریم دیکھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. ایک اہم مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. تو جب آپ نے آئیڈینٹی کے تعلق سے سوال کیا تو آئیڈینٹی تو تیل لینے چلی گئی, لیکن سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ قوم مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بھی آدمی قوم کی بات کرے گا وہ تو زائنسٹ ہے, جیسے یہودی کرتے تھے. ہم تو قوم کی بات ہی نہیں کر سکتے. یہودی ازم کے اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی اتنی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت, مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے, مسلم امہ, اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا, مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ مسلمان ایک قوم نہیں ہے, اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے, کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا, بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ اس وقت دیں جب آپ کی نظر پورے قرآن کریم پر ہو. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, سورہ زخرف میں,
کہ قرآن یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے. قرآن تو قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کا لفظ استعمال کرے گا وہ یہودی ہے. واٹ از دس؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں لیکن خدا را بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. طالبان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں طالبان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ عمارت نہیں قائم کرنا، عمارت کرو گے قائم تو تم بھی گڑبڑ ہو. یہ طالبان کے ساتھ نا میری بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہے. میں ہمیشہ سے طالبان کو بھی کہتا رہتا ہوں، جتنے میرے دوست ہیں ادھر، کہ بات سنو، امارات نہ بنا لینا. یہ یہودیوں نے بنائی تھی. امارات نہ بنا لینا، دنیا کے اوپر پھیلانا ہے. امارات نہ بنا لینا نہیں، ہم نے پہلے اسلام کا ایک ماڈل ولیج بنانا ہے. یہ کدھر لکھا ہے کہ اسلام کا ماڈل ولیج بنانا آپ نے؟ عمارت غلط ہے، عمارتیں بنا دی. یہ لفظ عمارت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انلیس یہ کہ آپ ڈیفائن نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اصطلاحات کو پر اٹیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عمارت کی خواہش ہوگی. اور آگے فرمایا کہ وستکون خزیا وندامہ، کہ یہ جو خواہش ہے نا یہ ندامت کا باعث بنے گی. الا من اخذها بحقها، سوائے اس کے کہ جس نے اس عمارت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، عمارت کی غیر ضروری خواہش کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو آدمی عمارت کا حق ادا کرے اس کو آپ نے مستثنا کر دیا ہے، اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. لہٰذا لفظ عمارت کو آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کر سکتے چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا ہے. The point is کہ اچھا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، میں نے کتنی مرتبہ ملٹیپل ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کے اوپر نظام لانا ضروری ہے. یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے، آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا. اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی اسٹریم سے دونوں پوزیشنز آ جائیں. آئی ایم سوری کہ میں نے اپنی مزاج کے خلاف جا کر بولا، لیکن آئی ہیڈ ٹو سے اگر آپ مجھے بیٹھ کر جہنمی کہیں گے تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لک میں بات پھر میں ریٹریٹ کروں گا اپنی بات جو میں نے آگے عرض کی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے اینڈ سو فورتھ، ویل ہیئر وی آر. ساحل صاحب کا ویو بھی آ گیا، میرا بھی آ گیا، مفتی صاحب کا بھی آ گیا. اینڈ ناؤ وی ہیو a lot of information to take with us. جو ہمارا ٹیک اوے ہے کہ سوچوں کو پروسیس کریں. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے جو یہ پرسکون جھیل ہوتی ہے نا سوچوں کی، اس میں مختلف قسم کے پتھر پڑتے ہیں، تھوڑی سی اس میں اتھل پتھر آتی ہے تو نئی آکسیجن اس میں جانے کی گنجائش بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف فار ٹوڈے کہ ہم نے سب نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھ دیا. all the situation is now clear enough. اور کسی بھی جو گفتگو کی محفل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو میرے سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹس کتنے پاورفل تھے، کس کے کیا تھے. وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے قابل ہو جائیں، یعنی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں 1 گھنٹہ 42 منٹ ہو گئے اور اس کے بعد بندہ سوچے کہ یار باتیں پتہ نہیں کی کیا ہیں لوگوں نے. ہوپ فلی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے ادھر آپ کسی سے اختلاف کریں گے، کسی سے اتفاق کریں گے. اینڈ آئی تھنک اگر یہ بھی ہم نے کر دیا تو ابھی بھی یہ سوچیں گے ناصر بھائی، ابھی بھی یہ سوچیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سوچیں گے چونکہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اس پر بات ہوئی نہیں. ہاں اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس پر آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بدلنا پڑے گا. اور اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے دوبارہ اسٹریم کرنی پڑے گی. اب قرض رہ گیا کیونکہ لوگ اس کو نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بار میں نے ساحل صاحب سے کہا بھی ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. اور کیونکہ ہر جگہ کی مختلف جزیات ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. سو there are number of reasons that we have to have these types of conversations. تو اب ساحل صاحب کا ان کا کہ آئیڈینٹی جو ہے ہماری نظام سے بندھی ہوئی ہے. میرا ویو اس سے
بہت مختلف نہیں ہے لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس سے مختلف ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہر وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا ویو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ نہیں مختلف رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. That's fair enough. میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس بات کو یہاں پہ خلاص کریں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا ویو بھی آ گیا. اگین صاحب کے وہ تشریف لائے.